Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. अमेरिका में अगर देखा जाए तो ब्लैक खवातीन किसी भी दूसरे ग्रुप के मुकाबले में सबसे ज्यादा तेजी से नए बिजनेसेस शुरू कर रही हैं। हाँ, ये एक ऐसा फैक्ट है जो असल में बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल नई होगी। एग्जैक्टली लेकिन हैरानगी वहाँ होती है जब हम इन बिजनेसेस के रेवेन्यू पर नजर डालते हैं। मतलब औसतन ब्लैक खवातीन के बिजनेसेस सालाना सिर्फ 20 से 27 हजार डॉलर्स के करीब रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और उसके मुकाबले में ब्लैक मर्दों के बिजनेसेस का एवरेज तकरीबन $1 लाख है। सही। और वाइट मर्दों और खवातीन के नंबर्स तो इससे भी कहीं ज्यादा हैं। तो शुरुआत इतनी ज्यादा होने के बावजूद कामयाबी का पैमाना इस खास पॉइंट पर आके क्यों रुक जाता है? आज के इस डीप डाइव में हम बिल्कुल, और इस मसले को समझने के लिए हमारे पास बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन मौजूद है। जर्नल ऑफ बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी में फॉल 2019 में एक तहकीक शाया हुई थी। स्ट्रगल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ ब्लैक वुमेन बिजनेस ओनर्स इन द यूएस ना? हाँ, बिल्कुल वही। और इस तहकीक की सबसे खास बात यह है कि इसने सिर्फ डेटा और नंबर्स पर इन्हिसार नहीं किया। उन्होंने 20 ऐसी ब्लैक खवातीन एंटरप्रेन्योर्स के इन डेप्थ इंटरव्यूज किए हैं। अच्छा। जिनकी उम्रें 27 से 60 साल के दरमियान है और जो आईटी, फिटनेस, रिटेल और कंसल्टिंग जैसे मुख्तलिफ शोबों में अपने बिजनेसेस चला रही हैं। सही। लोग अक्सर समझते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करना यानी एंटरप्रेन्योरशिप कॉर्पोरेट दुनिया की पॉलिटिक्स और वहाँ के रेसिज्म या सेक्सिज्म से बचने का एक आसान रास्ता है। राइट, एक मुकम्मल आज़ादी का तस्वुर होता है। एग्जैक्टली आज़ादी। ना कोई बॉस, ना कोई ऑफिस पॉलिटिक्स। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सुनने वालों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द के समाजी तस्वुरात किसी के बिजनेस की कामयाबी को कैसे मुतासिर कर सकते हैं। इन हकीकी तजुर्बात से हमें पता चलता है कि ये रेवेन्यू गैप सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटजी या फंडिंग का मसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरे माशराती रवैये छुपे हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा खोलते हैं। जब हम लफ्ज़ एंटरप्रेन्योर सुनते हैं तो जहन में सबसे पहले क्या तस्वीर आती है और हकीकत उससे कितनी मुख्तलिफ है? अगर मैं तहकीक के हवाले से बात करूं तो जब भी लफ्ज़ एंटरप्रेन्योर आता है तो जहन में फ़ौरन सिलिकॉन वैली के किसी टेक ब्रो या किसी नीले सूट में मलबूस वाइट आदमी की तस्वीर आती है। सही। इस स्टडी में फैलन नाम की एक 27 साला लाइफस्टाइल ब्रांड ओनर ने बिल्कुल यही पॉइंट उठाया। उसका कहना था कि आज भी जब बिजनेस की बात होती है तो डोनाल्ड ट्रंप जैसी किसी शख्सियत का इमेज दिमाग में आता है। मतलब इस मेन स्ट्रीम नैरेटिव में ब्लैक खवातीन के लिए सिरे से कोई जगह ही नहीं रखी गई? बिल्कुल नहीं, उनको मेन स्ट्रीम से कंप्लीटली बाहर रखा जाता है। और जब सोसाइटी उन्हें उस रोल में देख ही नहीं पाती तो ऑब्वियसली उन्हें हेयर सैलून चलाने वालों तक महदूद समझा जाता है। मैं सोच रही थी कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक ऐसी रेस में हिस्सा ले रहे हों जहां ना सिर्फ आपकी स्टार्टिंग लाइन दूसरों से बहुत पीछे है, बल्कि जजेस आपकी दौड़ने की सलाहियत के बजाय आप पर कायम शुदा गलत तसव्वुरात की बुनियाद पर फैसला कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो आपकी रेस नहीं, आपका बैकग्राउंड देख रहे हैं। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो ये फर्क सिर्फ सरमाए या तजुर्बे की कमी का नहीं है, ये असल में उनकी इंटरसेक्शनल आइडेंटिटी का मसला है। इंटरसेक्शनल आइडेंटिटी यानी नस्ल और जिन्स दोनों का एक साथ मिलना? हाँ, मतलब उन्हें सिर्फ इसलिए मुश्किलात नहीं होती कि वो खवातीन हैं या सिर्फ इसलिए कि वो ब्लैक हैं। इन दोनों आइडेंटिटीज के मिलने से एक बिल्कुल मुख्तलिफ और कॉम्प्लेक्स किस्म का असर पैदा होता है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये तसव्वुराती फर्क हकीकी जिंदगी में उनके रोजमर्रा के मामलात को किस तरह मुतासर करता है? इसका जवाब उन स्टीरियोटाइप्स में छुपा है जो समाज इन पर मुसल्लत करता है, जैसे एंग्री ब्लैक वुमन या अनप्रोफेशनल होने का टैग। ओह वाओ, एंग्री ब्लैक वुमन, ये तो बहुत आम स्टीरियोटाइप है। बिल्कुल, और इसका सीधा असर उनके बिजनेस पर पड़ता है। एक बुटीक ओनर हैं लिन, उनकी उम्र 39 साल है। जब वो अपनी ही कम्युनिटी को हाई क्वालिटी सामान बेचती हैं तो लोग शक करते हैं। शक? किस किस्म का शक? लोग सोचते हैं कि शायद ये सामान चोरी का है या किसी गलत तरीके से लाया गया है। वेट रियली? चोरी का? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ब्लैक औरत हैं जो अच्छा सामान बेच रही हैं? एग्जैक्टली। और फिर हेडन का मसला भी देख लें, जो एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाती थी।
اس نے اپنے پروگرام کے نام میں ڈیوا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، ڈیوا تو ایک پاورفل ورڈ ہے لگتا ہے نا؟ لگتا تو ہے، لیکن معاشرے نے اس لفظ کو سیاہ فام لڑکیوں کے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جوڑ دیا۔ او، سمجھ آئی۔ ہاں، جس سے ہیڈن کو دوسری کمیونٹیز کے کلائنٹس لانے میں شدید مشکل ہوئی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس پروگرام کی لڑکیاں بہت نخرے والی یا لاؤڈ ہوں گی۔ یہ تو واقعی ناانصافی ہے۔ جب معاشرہ ان سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اسٹرانگ بلیک وومن یا سپر وومن بن کر سب کچھ اکیلے سنبھالیں، لیکن ساتھ ہی ان پر شک بھی کرتا ہے، صحیح۔ تو ایسی صورتحال میں ایک انسان اپنا بزنس آگے کیسے بڑھا سکتا ہے؟ مطلب کلوئی کی مثال لے لیجئے۔ ہاں، کلوئی کا کیس بہت ریلیونٹ ہے یہاں۔ اس کا کہنا ہے کہ اس اسٹرانگ بلیک وومن اسکیما کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ وہ کبھی ہار نہیں مان سکتی۔ اس نے کہا تھا not allowed to crack۔ وہ اپنی ساری پریشانیاں اکیلے سہتی ہیں۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنٹرولنگ امیجز، یعنی یہ جو کردار کشی کی تصویریں ہیں، یہ صرف ذہنی دباؤ کا باعث نہیں بنتی، یہ سیدھا ان کے بزنس کی مارکیٹ ریچ کو محدود کرتی ہیں۔ بالکل، یہ تو ذہنی طور پر بہت تھکا دینے والا ہوگا۔ بہت زیادہ، اور اس سے نپٹنے کے لیے انہیں خود کو پیش کرنے کی ایک تھکا دینے والی کوشش کرنی پڑتی ہے، جسے امپریشن مینجمنٹ کہتے ہیں۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب لوگ آپ کے خلاف پہلے سے ہی منفی رائے قائم کر لیں تو سروائیو کرنے کے لیے ان خواتین کو عجیب و غریب حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے۔ جیسے میکنزی کا بیان، اس نے ہمیشہ لیٹ آنے کے اسٹیریوٹائپ کو توڑنے کے لیے اپنے کام کے معیار کو انتہائی بلند رکھا۔ اس نے واضح طور پر کہا کہ اس کا کام بیکی کے کام سے بہتر ہونا چاہیے۔ بیکی یعنی ایک اسٹیریوٹائپیکل وائٹ عورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، بالکل وہی۔ اس کو لگا کہ اسے 2 گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی صرف برابر سمجھے جانے کے لیے۔ اور آڈری کی مثال لے لیجئے، جو میک اپ برانڈ اونر ہے۔ اس نے اپنے لک کو انتہائی پروفیشنل رکھا تاکہ وہ کسی بھی طرح بون کوئنگ کوئی جیسی نہ لگے۔ صحیح، بونکی کین، وہ ٹی وی کیریکٹر جو سیاہ فام خواتین کے ان پروفیشنل ہونے کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہیڈن نے تو یہ سن کر میں واقعی حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے بزنس کی ویب سائٹ سے اپنی تصویریں ہٹانے تک پر غور کیا، تاکہ کلائنٹس کو اس کی نسل کا پتہ نہ چلے۔ ہاں، تاکہ بزنس بڑھ سکے۔ لیکن میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی۔ عام طور پر ایک انٹرپرینور کا چہرہ اور اس کی شخصیت اس کے برانڈ کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، رائٹ؟ صحیح بات ہے، لوگ آج کل آتھینٹک فیس دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں مارکیٹ کے تعصب کی وجہ سے ان خواتین کو اپنی پہچان، اپنا چہرہ تک چھپانا پڑ رہا ہے۔ کیا یہ کامیابی کا ایک بہت ہی غلط اور تھکا دینے والا راستہ نہیں بن گیا؟ یہی تو وہ ایموشنل لیبر یا جذباتی محنت ہے۔ اصل میں یہ خواتین کارپوریٹ امریکہ کے مسائل سے بچنے کے لیے بزنس میں آتی ہیں، لیکن یہاں بھی انہیں خود کو دوسروں کی نظروں کے مطابق ڈھالنے کے لیے مسلسل ایک کشمکش کا شکار رہنا پڑتا ہے۔ وہ آزادی تو نہ ملی نا جس کے لیے وہ آئی تھیں؟ بالکل نہیں، اور یہ سب تو باہر کی دنیا کی بات ہو گئی۔ ہم نے دیکھا کہ مین سٹریم سوسائٹی انہیں کیسے دیکھتی ہے۔ ہاں، لیکن جب ان خواتین کا واسطہ اپنی ہی کمیونٹی سے پڑتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ حصہ تو یہ سچ میں انوکھا تھا۔ ایک بہت حیران کن دریافت تھی اس اسٹڈی میں۔ اپنے ہی رنگ و نسل کے کلائنٹس یعنی بلیک کلائنٹیل کے ساتھ کام کرنے میں پیدا ہونے والی مشکلات۔ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں مسائل ہوں گے۔ سب سوچتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی تو سپورٹ کرے گی۔ ایگزیکٹلی۔ مونے کا واقعہ ہی دیکھ لیں، وہ ایک زمبا فٹنس کلاس چلاتی ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی کلاس کا صرف $3 چارج کرتی تھیں، جو کہ واقعی کچھ بھی نہیں ہے، بہت کم ہے۔ پھر ایک دن ایک بلیک کلائنٹ آدھی کلاس کے لیے آئی اور اس نے مانگ کی کہ وہ صرف $1.5 دے گی۔ عجیب بات ہے۔ مونیکا کا کہنا تھا کہ کیا وہ کسی وائٹ بزنس اونر سے کبھی ایسی مانگ کرتی؟ ظاہر ہے نہیں کرتی۔ اور کمبرلی کا تجربہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے فٹنس اسٹوڈیو میں لوگ آپس میں اتنے گھل مل جاتے تھے کہ پیمنٹ کے وقت آسانی سے کہہ دیتے میں تمہیں اگلے ہفتے پیسے دے دوں گی۔ ہاں، اور کمبرلی کو اپنے ہی لوگوں سے پیسے مانگتے ہوئے کسی بل کلیکٹر جیسا محسوس ہوتا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے دوستوں اور گھر والوں کو کوئی چیز بیچ رہے ہوں۔ صحیح مثال ہے۔ محبت اپنی جگہ، لیکن اگر ہر کوئی مفت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا یا ادھار مانگے گا تو دکان آخر کیسے چلے گی؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ مائنورٹی بزنسز کا ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ مائنورٹی نیبرہڈز میں بزنس کھولنا فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، کمفرٹ اور ٹرسٹ کی وجہ سے، رائٹ؟ ہاں، لیکن ساتھ ہی نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، ان پروفیشنلزم اور باؤنڈری ایشوز کی وجہ سے۔
جس کے لیے ان اونرز کو ایکسٹرا ایموشنل انٹیلیجنس استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی لیے ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے جیزیل اور ڈیزرے جیسی انٹرپرینیورز نے پہلے دن سے ہی سخت پروفیشنل حدود باؤنڈریز طے کی ہیں، کانٹریکٹس بنائے بالکل، تاکہ دوستی اور بزنس کو بالکل الگ رکھا جا سکے۔ لیکن دیکھیں، اس کا ایک پازیٹیو اینگل بھی ہے۔ ہر بار تجربہ خراب نہیں ہوتا۔ ہاں، کارمن والا کیس۔ ایگزیکٹلی، کامن جو ایک لائف کوچ ہے، اس کو فائدہ بھی ہوا کیونکہ کچھ کلائنٹس نے اسے صرف اس لیے چنا کیونکہ وہ ایک بلیک عورت تھی۔ انہیں لگا کہ وہ ان کے مسائل کو بہتر سمجھ سکتی ہے۔ تو آخر کار گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ اہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اپنا بزنس شروع کرنا کارپوریٹ امریکہ کے ریسزم اور سیکسزم کا کوئی جادو بھرا حل نہیں ہے۔ اس سے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ بالکل، مسائل ختم نہیں ہوتے، صرف ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ پہلے باس تھے، اب کلائنٹس اور سوسائٹی ہیں۔ اور اسی لیے ریونیو میں اتنا بڑا فرق نظر آتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس پوری ڈسکشن کے بعد سننے والوں کے لیے آخر میں ایک سوچنے کی بات ضرور چھوڑنا چاہوں گی۔ اگر اپنا بزنس شروع کرنا بھی ان معاشرتی رکاوٹوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتا، تو مستقبل کے کام کا یعنی فیوچر آف ورک کا تصور کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ شاید ان خواتین کی اصل کامیابی صرف زیادہ پیسے کمانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ان کی کامیابی روزانہ ان اندیکھی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا اور آنے والی نسل کے لیے خاموشی سے انٹرپرنور ہونے کی تعریف کو ہی بدل دینا ہے۔ یہ واقعی ایک پاورفل بات ہے۔ وہ پورا سسٹم بدل رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ ہمارے ذہن میں کامیابی اور بزنس کا جو ڈھانچہ ہے وہ کن چھپی ہوئی آراء اور تعصبات پر کھڑا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.